اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے سبق نمبر 19۔ سبق نمبر 19 آپ لوگوں کو میں نے پہلے سے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں کہ تجدید کسے کہتے ہیں، شد کسے کہتے ہیں۔ اب جو سبق نمبر 19 ہے اس میں بھی وہی تجدید کے بارے میں معلومات ہے، تجدید کے بارے میں چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں دیکھیں کہ یہاں اردو میں کچھ لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے پیچھے دو حرفوں پر تجدید ہو، مطلب کہ آگے والے حرف پر بھی تجدید ہو اور پیچھے والے حرف پر بھی تجدید ہو، دونوں طرف تجدید ہو تو کیا کیا جائے گا؟ تو مشدد حرف ایک دفعہ پہلے والے حرف سے ملے گا، تو مشدد حرف پہلے والے سے ملے گا حرف سے، اور دوسری دفعہ اگلے حرف سے ملے گا۔ اب یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں، جب بھی تجدید جتنی بھی زیادہ آ جائیں، کسی بھی حرف جتنے بھی کوئی بھی الفاظ ہو اس میں تجدید زیادہ ہوں تو اسے کس طرح ملایا جائے گا؟ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دو تجدید آئے ہوئے ہیں، کاف کے اوپر بھی تجدید ہے، نون کے اوپر بھی تجدید ہے، تو اسے کس طرح پڑھا جائے گا؟ یا تین تجدید ہوں، جس طرح اس کے اوپر دیکھیں یہاں پر بھی پہل تجدید ہے، یا دوسرے والے پر بھی تیسرے والے پر تجدید ہے، کس طرح پڑھیں گے یہ میں آپ کو آج یہاں پر بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں کاف کے اوپر تجدید ہے تو پہلے اس کاف کو میم سے ملایا جائے گا، کاف کو میم سے ملایا جائے گا۔ پہلے کیا کیا جائے گا؟ کاف کو میم سے ملایا جائے گا، پھر اس کے بعد نون کو کاف سے ملایا جائے گا۔ کیسے؟ مک، کیا؟ مک، پھر نون کو کاف سے کن، مک کن، پھر نون کے اوپر یہ کڑا زبر پڑھنا ہے، مک کن نا، مکننا ہم، مکناہم، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں یا کو پہلے ہم حمزہ سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اسے حمزہ کہا جائے گا۔ یہاں پر جو یہ حمزہ ہے یا کو پہلے حمزہ سے ملائیں گے، پھر تو کو یا سے ملائیں گے، پھر واو کو تو سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ آئیں، کیا؟ آئیں، یا کو حمزہ سے ملا دیا، یت، آئیں یت، پھر واو کو تو سے تو، آئیں یت تو، پھر واو کے اوپر زبر پڑھنا ہے وا، آئیں یت تو و، پھر آگے فا، آئیں یت تو و فا، پھر اس کے آگے۔ اب یہاں دیکھیں زا کے اوپر ہے تو زا کو پہلے یا سے ملا دیں گے اور پھر کاف کو زا سے ملا دیں گے، اور یہ جو یا ہے یہ خالی ہے، ٹھیک ہے، اسے نہیں پڑھا جائے گا۔ کس طرح ملائیں گے؟ یز، یز زک، یزک کا، یزک کا، اللذ، اللذ ظن، اللذن، اللذن، من شر، من شر رن، من شر نف، من شر النفاثات، من شر النفاثات، من شر النفاثات، من شر النفاثات، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کہا گیا نا کہ تین تجدید ہوں کسی الفاظ میں یا دو تجدید ہوں تو کسے پہ اب یہاں دیکھیں تین تجدید ہیں تو اس میں جو دیکھیں اس کے اوپر تجدید آیا ہوا ہے را کے اوپر، تو را کو شین سے ملائیں گے،
پھر دیکھیں نون کے اوپر تشدید آیا ہوا ہے تو نون کو را سے ملائیں گے، پھر فا کے اوپر تشدید ہے تو فا کو نون سے ملائیں گے، اور فا کے بعد نون سے ملانے کے بعد فا کو نون سے ملانے کے بعد فا کے اوپر ایک کڑا زبر پڑا جائے گا فا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس تشدید والے حرف کو ہم نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد نل اللہ، یہ بیچ میں خالی حروف نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے، الف اور لام خالی حروف ہی نہیں پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، اما میم، پھر میم، اما میم مم، اما میم مم، ما، اما میم مم ما، اما میم مم ما ع، اما میم مم ما ع کا، اما میم مم ما کا۔ آگے رب، آگے دیکھیے سین کے اوپر بھی تشدید تو سین کو با سے ملائیں گے، بس، رب السا، رب السما، رب السماوا، رب السماواتی، رب السماواتی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس نون کی جو آواز اس کو غنّے سے ملایا جاتا ہے، جب آپ میم کو حمزہ سے ملائیں گے تو غنّے کی آواز کو بیچ میں تھوڑا سا لانا ہے، ٹھیک ہے۔ غنّہ کیسے کہتے ہیں؟ ناک سے جو آواز نکلتی ہے ناک کی جڑ سے، اس کو غنّہ کہا جاتا ہے۔ مکن، مکننا، مکناہم، مکناہم۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جو کہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ اگر 2 یا 3 تشدید ایک ہی الفاظ میں آ جائیں تو اسے کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں اگر یہ 3، اگر مثال کے طور پر 3 تشدید ہوں تو پہلے والے تشدید کو اس کے پہلے والے حرف سے ملا دیں گے، دوسرے والے کو اور اس سے پہلے والے سے ملا دیں گے، تیسرے والے کو اس سے پہلے والے سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ میم کو یہاں پر جو ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں، میم کو حمزہ سے ملا دیں گے، کاف کو میم سے ملا دیں گے، نون کو قاف سے ملا دیں گے، تو یہ آپ کا پورا ورڈز بن جائے گا مکناہم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے اسے یاد کریں، اور جو ہے تاکہ آگے آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ نیچے ہمارا نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ میسیج پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا یوٹیوب چینل پر جو ہے آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ التماس دعا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ التماس دعا، اللہ حافظ۔